کروں میٹھے اسلامی بھائیوں، بہرا جس کے کان سماعت نہیں ہوتی، بیچارہ سن نہیں پاتا، جو سن نہیں پاتا وہ عموماً بول بھی نہیں پاتا، مگر ہمیں اللہ نے کان دیے، جو چاہیں سنیں، جیسے چاہیں سنیں، مگر ہم ان نعمتوں کا شکر تو دور کی بات، ہم ان نعمتوں کا استعمال کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے بے حیائی کے مناظر دیکھنے والوں، اللہ نے آپ کو آنکھیں اس لیے نہیں دی تھی کہ اسی آنکھوں سے اسی رب کی نافرمانی کرو؟ اندھے پیدا ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ یہ کان اس لیے نہیں دیے تھے کہ ان سے تلاوت قرآن اور نعت رسول مقبول اور اچھی باتیں سننے کی بجائے ہم حرام باتیں اور میوزک اور گانے سنیں؟ ہمیں یہ پیر اس لیے نہیں دیے تھے کہ ان پیروں سے برائیوں کے اڈوں کی طرف چلے جائیں؟ ہمیں یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیے تھے کہ مسلمانوں پر ظلم کے لیے اٹھائے جائیں؟ اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، اس کا شکر یہی تھا کہ پہلے تو شکر ادا کرتے ہیں اور پھر ان نعمتوں کو اسی کے اچھے فرما برداری والے کاموں میں استعمال کریں۔ شکر کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ نعمتیں اس کی فرما برداری میں کی جائیں، نعمتوں کا استعمال اس کی فرما برداری والے کاموں میں کیا جائے، مگر آج نعمتیں وہ دیتا ہے اور ہم خطائیں بڑھاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، سچ بتاؤ، دنیا میں ہم پر کوئی بندہ ایک احسان کر دے، ایک تحفہ دے دے، کوئی قیمتی تحفہ دے دے، ہم کیا کہتے ہیں؟ یار بڑا اچھا آدمی، یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، بڑی مہربانی کی، اس نے مجھے نوکری لگا دی تھی، وقت پر قرضہ دیا تھا۔ ایک احسان کر لے دنیا میں ہم پر کوئی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے راضی رہے۔ اللہ نے اتنے احسان کیے، وہ راضی رہے خیال نہیں؟ سیٹھ ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال ہے، رب ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال نہیں؟ جس نے آنکھیں دی اسی ناراض کر رہے ہو؟ سچ بتاؤ، ہونا تو یہ چاہیے تھا، ادھر سے وہ نعمتیں بڑھاتا، ادھر سے میں سجدے بڑھاتا، ادھر سے وہ نعمتیں بڑھاتا، ادھر میں شکر بڑھاتا، ادھر سے وہ عطائیں بڑھاتا، ادھر سے میں اللہ کی مہربانی اور اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوتا، مگر ہم عجیب لوگ ہیں، وہ نعمتیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں، ہم نافرمانی بڑھاتے ہیں۔ بندہ غریب ہوتا ہے، دعا کرتا ہے مولا مال دے دے، جیسے ہی مال آتا ہے اس کی عیاشیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ نے تمہارے مال میں برکت دی، اب تم صدقوں میں برکت دے آؤ، اب تم صدقے و خیرات میں اپنی رقم زیادہ خرچ کرنے لگو۔ اللہ نے اولاد کی نعمت دی، تم اس اولاد کو دین کے کاموں میں لگاؤ تاکہ میری اولاد عالم دین بن کر اور دین کا کام کرنے والی بنے۔ اللہ نے گھر میں شادی کی نعمت دی، اب شادی کو دیکھ لو، ایک مرد ایک خاتون، ایک والد کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کا صحرا سج جائے، میری بیٹی اچھے گھر میں چلی جائے، بڑی تمنا، دعائیں کرواتے ہیں، مگر سچ بتاؤ جب ہمارے گھر میں یہ خوشی کا موقع آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے یہ موقع دیا نا، لاکھوں ہزاروں ایسی بہنیں ہیں جن کا رشتہ نہیں ہو رہا، ایسے بہت سارے نوجوان ہیں جو رشتوں کے انتظار میں ہیں، یہ اللہ نے نعمت دی کہ تمہارے گھر میں یہ خوشی آئی ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ سجدے بڑھتے، شکر بڑھتا، اللہ کی فرما برداری اور ہوتی، مگر جیسے یہ خوشی آتی ہے اللہ کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے۔ نہ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہمارے گھر میں شادی کے نام پر نہیں ہوتا، اور جب کسی سے پوچھو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے تو جواب ملتا ہے بچوں کی خوشی ہے، سب چلتا ہے، کرنا پڑتا ہے۔ خود بتاؤ یہ احسان فراموشی نہیں؟ یہ نمک حرامی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت دی اور تم اسی کی نافرمانی میں لگ گئے؟ اور پھر آگے جا کے کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا، بچے کی شادی کی تھی اولاد ہی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، شادی ہوتے ہی گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، میری بیٹی 2 سال بعد گھر آ کر بیٹھ گئی ہے۔ ارے آپ نے اس شادی میں اللہ کو ناراض کرنے میں کمی کون سی چھوڑی تھی؟ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول سنیے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اس کانسیپٹ کو اور کلیئر کر دے گا۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی نعمت کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، نعمت عذاب کیسے بن سکتی ہے؟ جی ہاں، نعمت عذاب جب بنتی ہے جب اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاتا ہے۔ اولاد ماں باپ کو مارنے والی بھی بن جاتی ہے، اولاد گھر سے نکالنے والے بھی بن جاتی ہے۔ اولاد تو نعمت تھی، اولاد کا شکر ادا نہ کیا، اس اولاد کی صحیح تربیت نہ کی، یہی اولاد عذاب بن گئی۔ بیوی جو ہے اچھی زوجہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن شادی کے وقت شکر ادا نہ کیا، اچھے خاندان میں اس نیت کے ساتھ شادی نہ کی گئی کہ دیندار عورت لائی جائے، کچھ اور مقصد سے شادی کی گئی تھی، گھر عذاب کا ٹکڑا بن گیا، یہی نعمت عذاب بن گئی۔ تو سمجھانا یہ مقصود ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمتوں میں دوام رہے، نعمتیں باقی رہیں، شکر گزار بنیے، اللہ کی نافرمانی نہ کیجیے۔ علماء بڑی پیاری تطبیق کرتے ہیں، کیٹیگرائز کرتے ہیں، کیسے پتا چلے کہ یہ نعمت ہے یا یہ جناب عذاب ہے، آزمائش ہے۔ سنیے، علماء کہتے ہیں، حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس نعمت سے اللہ عز و جل کا قرب حاصل ہو
وہ نعمت ہے، اور جس نعمت سے اللہ کا قرب حاصل نہ ہو، دوری ہو جائے، وہ آزمائش ہے۔ اب خود ساتھ چیک کر لو، ہم سمجھتے ہیں ساری چیزیں نعمت ہیں۔ آپ کے پاس مال آیا، اب اللہ کے قریب ہوئے یا دور ہو گئے؟ یہ نعمت نہیں ہے، یہ آزمائش آ گئی ہے۔ آپ کے پاس منصب آیا، نام ہو گیا محلے میں، کوئی مرتبہ مل گیا، اس مرتبے کے ملنے کے بعد آپ دین، اسلام اور اللہ کے قریب ہوئے، لوگوں کے مددگار بنے، یا آپ تکبر میں مبتلا ہو گئے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے؟ یہ آزمائش ہے، یہ نعمت نہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں دو جہتوں پر کچھ بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں،